بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے 18ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل وہی تدخل علی المبتدأ والخبر تنصب المبتدأ وترفع الخبر وہی ستۃ حروف ان وان وهما للتحقیق مضمون الجملة الاسمیۃ مثل ان زیدا قائم ای حققت قیام زید وبلغنی ان زیدا منطلق ای بلغنی ثبوت انطلاق زید وکأن وہی للتشبیہ نحو کأن زیدا اسد۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد اور ساتھ ہی ترکیب ہے، لیکن یہاں پر جو اس عبارت کے اندر کوئی نیا قاعدہ استعمال ترکیبی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ان کو تعریف نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل۔ تو النوع الثانی جو ہے یہ معرفہ آ رہے دونوں، تو لہٰذا یہ موصوف صفت والی ان کی ترکیب ہوگی۔ النوع یہ موصوف، الثانی جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ مل کر جو ہے صفت موصوف صفت مل کر اب اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کے بعد والا دیکھ کر الحروف یہ معرفہ ہے، تو معرفہ کے بعد معرفہ آ گیا ہے، تو یہاں پر بات جو ہے یہ مکمل ہو رہی ہو تو وہاں پر جو ہے یہ مبتدا اور خبر بناتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر نوع ثانی جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، آگے الحروف مشبہ بالفعل یہ خبر بن جائے گا، لیکن اس کو بناتے ہیں الحروف کو کہ اس کا مابعد سے ملا کر خبر۔ تو الحروف یہ موصوف ہے، المشبہۃ یہ صفت، کیونکہ یہ دونوں معرفہ آ رہے ہیں، تو المشبہۃ اس مفعول اس میں ہی ضمیر اس کا نائب الفاعل بالفعل جو آ رہی ہے جام اس کا ظرف لاغ بن جائے گا، کیوں بنے گا کیونکہ اس کا متعلق لفظ میں موجود ہے، تو اب مل کر یہ صفت موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہی تدخل علی المبتدأ والخبر، تو یہ واو جو ہے استنافیہ ہے، تو یہاں اس کے اندر چار احتمال ہیں کہ یہ واو کے بننے کے، کہ یہ واو اعتراضیہ بھی ہو سکتی ہے، عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، حالیہ بھی اور استنافیہ بھی۔ تو ہم یہ ترکیب استنافیہ کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ واو استنافیہ ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے، تو اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے یہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، یہ بھی ہے کہ معرفہ کے بعد ہے جملہ ہے یہ بھی، اور یہ بھی قاعدہ کہہ سکتے چل رہا ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ، کیونکہ آگے جملہ ہے وہ نکرہ کا حکم ہے تو ہوتا ہے۔ تو اب ہیا جو ہے مبتدا تدخل فعل اس میں ہیا ضمیر اس کا بن جائے گا فاعل، کیونکہ یہ ان دو صیغوں میں سے ہے کہ جن کا کبھی فاعل اندر ہوتا ہے کبھی باہر، اس کا جو فاعل اس کے اندر ہے تو وہ فاعل۔ آگے اعلیٰ جعل مبتدا یہ معطوف علیہ واو عطف الخبر یہ معطوف، کیونکہ جیسا معطوف قاعدہ یہ تھا معطوف اور معطوف علیہ معطوف علیہ کی تو پہچان آسان ہے، لیکن معطوف کی یہ تھی کہ اس کو معطوف علیہ کی جگہ رق کا ترجمہ کیا جائے، ترجمہ درست بن رہا ہو تو وہ معطوف اور معطوف علیہ والی ان کی جو ترکیب کی جاتی ہے، یعنی وہ معطوف علیہ اور معطوف بنتے ہیں۔ تو اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جیسا معطوف ہوگا ویسا معطوف، یعنی اگر اسم ہے تو معطوف ما اسم ہے کہ معطوف علیہ بھی اسم ہوگا، یہاں پر والخبر یہ اسم ہے تو پیچھے مبتدا یہ بھی اسم ہے، تو یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر، دوسرا یہ کہ ان کا ترجمہ درست بنا ہے، خبر کو اگر جو ہے یہ مبتدا کی جگہ پر رکھتے ہیں، تو اب یہ مل کر جار کا موجود جار موجود مل کر تدخل کا بن جائے گا یہ ظرف لا، کیونکہ اس کا متعلق لفظ موجود ہے، تو اب یہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ جو ہے جملہ اسمیہ خبر استنافی ہوگا۔ اور باقی جو تین احتمال ہیں کہ ان کو عاطفہ لیں تو اس وقت یا تدخل مبتدا خبر کا عطف پیچھے جو جملہ النوع ثانی جو اس پر عطف ہو جائے گا، اور اگر اس کو حالیہ لیں تو اس وقت جو ہے یہ مشبہات کی جو ضمیر ہے یا اس سے یہ حال بن جائے گا۔ اور چوتھا جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعتراضیہ لیں، تو اعتراضیہ جملہ جو معترضہ ہوتا ہے اس وقت جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی جملے کے دو جزوں کے درمیان آ جائے، یعنی جس مثلا مبتدا خبر ہے، مبتدا اور خبر یہ جملہ اسمیات اس کے دونوں جزوں یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان کوئی جملہ آ جائے تو وہ جملہ بنتا ہے جملہ اعتراضی۔ یہاں پر وہی تدخل مبتدا والخبر یہ جملہ اعتراضی، اس صورت میں کچھ تبدیلی اس طرح ہوگی کہ جو النوع ثانی جو ہے یہ متول بن جائے گا، الحروف مشبہۃ بالفعل یہ بن جائے گا مبتدا ثانی۔ تو آگے اس کی خبر ہے وہ ہے تنصب المبتدا، تو اب یہ درمیان میں جملہ آ رہا ہے تو لہٰذا یہ جملہ اعتراضی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ تنصب المبتدا وترفع الخبر، تو تنصب جو ہے یہ فعل ہے، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان فعل میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر اور کبھی باہر ہوتا ہے، اس کا فاعل اس کے اندر ہے۔ المبتدا یہ مفعول بھی یہ مل کر جملہ استنافیہ، اور اس کے بعد واو عاطفہ ہے اور یہ استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ الگ جملہ ہوگا، اور عاطفہ لیں تو اس صورت میں تنصب المبتدا پر اس کا عطف ہو جائے گا۔ ترفع یہ فعل ہے، اس میں یہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور آگے الخبر یہ مفعول بھی ہے، تو یہ مل کر جملہ فعلیہ جو ہے استنافیہ ہو جائے گا، یہ جملہ عاطفہ بن جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ تنصب المبتدا اس کے اندر اور بھی ترکیبی احتمال ہے، وہ یہ کہ تنصب المبتدا کو یہ تدخل جو آ رہا ہے یعنی ہیا جو آ رہا ہے اس کی خبر ثانی بھی بنا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تنصب المبتدا جس صورت میں پہلے بھی کہ وہ تدخل متفق جملہ اعتراضیہ مانے تو اس صورت میں الحروف مشبہ بالفعل کی خبر بن جائے گا۔ اور تیسرا جو احتمال یہ ہے کہ یہ حال جو ہے مترادفہ بھی بن سکتا
سکتا ہے۔ حال مترادفہ وہ ہوتا ہے کہ ایک ذو الحال ہو، اس کے آگے دو حال ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ المشبہات کی ضمیر سے یہ حال بن جائے گا، جس طرح ہی تدخل المبتدا وہ خبر یہ حال تھا، اسی طرح المشبہات یہ اس سے حال اس کی ضمیر سے یہ حال بن جائے گا۔ اور یہ حال متداخلہ بھی ہو سکتا ہے۔ حال متداخلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ذو الحال کے بعد آگے جو حال بن رہا ہے اس حال سے آگے ایک دوسرا حال بن رہا ہے اس کی ضمیر سے، تو اس کو حال متداخلہ بولتے ہیں۔ اس طرح سے مبتدا جو آ رہا ہے تدخل کی یہ ضمیر جو آ رہی ہے اس سے یہ حال بن سکتے، اس صورت میں یہ بن جائے گا جو یہ ہے حال متداخلہ بن جائے گا۔ تو آگے وہ ترفع الخبر ہے، اگر اس کو واطفہ جو ہے یہ بنائیں تو اس صورت میں اس کے اندر بھی وہی احتمالات ہوں گے جو تنصیب المبتدا کے اندر ہیں۔ اور اس کے بعد وہی ستۃ حروف انا و انا آگے جو ہے تو واؤ جو ہے یہ عطفہ بھی ہے، اس صورت میں اس کا پیچھے عطف ہو جائے گا۔ یا جو واؤ یہ استنافی صورت یہ نیا جملہ ہوگا۔ یا جو ہے وہ مبتدا ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد ستۃ حروف یہ اس کی خبر ہے۔ کہتا یہ ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ یہ موصوف سے اور جو ہے مبتدا خبر والی ترکیب ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، تو جس سے پیچھے بھی کئی ترکیبیں اس طرح کی گزر گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ مبتدا ستۃ حروف تو یہ ستۃ یہ ممیز آگے حروف یہ تمجیز ہے، یعنی مضاف علیہ بھی بنا سکتے ہیں، ممیز تمجیز ملا کے اس کی خبر۔ تو اب اس حوالے سے کہتا یہ ہے کہ جو 3 سے لے کر 10 تک ہوتے ہیں، یعنی 3 سے لے کر 9 تک یہ خلاف قیاس استعمال۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے تانیث کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ مذکر ہوں گے، اور اگر تانیث کے بغیر ہوں تو اس وقت یہ مؤنث ہوں گے خلاف کے۔ تو یہاں پر یہ ستۃ تو یہ مؤنث کے ساتھ یعنی یہ تا کے ساتھ استعمال ہو تو لہٰذا یہ مذکر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی جو تمجیز ہے ان کے بعد ہو تو اس وقت جمع مجرور ہوتی ہے، تو اس صورت میں مضاف علیہ والی ترکیب ہوتی ہے، اگر پہلے ہو تو اس وقت جو ہے یہ مصوصت والی ہوتی ہے۔ تو یہ خبر بن جائے مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد انا و انا تو اب اس حوالے سے یہ اس کی تفصیل ہے ستۃ حروف یہ اجمال اس کی تفصیل اس حوالے سے کہا یہ تھا کہ اس کے اندر کئی احتمالات ہیں ترکیبی، ویسے تو عام طور پر 3 ہیں جو ہے، لیکن آگے پھر ان کے آگے جز اور بن جاتے ہیں کہ جس طرح انا اور انا جو ہے ستۃ حروف ان کے اس کو پہلا ہے کہ مبدل منو بدل والا، تو اس صورت میں یہ ہوگا ستۃ حروف جو آ رہا ہے تو پھر مبدل منو بدل والی ترکیب کریں تو پھر اس صورت میں اس کے اندر 2 احتمالات ہیں کہ یا جو پیچھے جو اجمالی جو چیز آ رہی ہے یہ مضاف علیہ کی صورت میں تو وہاں پھر بھی دو طرح سے بدل بن سکتا ہے، یعنی آگے تفصیل جو آ رہی ہے مضاف سے بن سکتے ہو مضاف علیہ سے، تو یہاں پر تو جو اس سے بھی بن سکتا ہے، جو آگے جو تفصیل آ رہی ہے یعنی حروف 6 آ رہے ہیں اس سے بھی بدل بن سکتا ہے، حروف ان سے بھی بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا جو احتمال یہ ہے کہ یہ آنی فعل کا اس کو بنا دیا جائے، جو ہے یہ مفعول بھی بنا دیا جائے، تو ان کو تفصیل کو تو اس صورت میں سب کا عطف ایک دوسرے پر کر کے جو ہے یہ بن جائے گا۔ اور تیسرا جو احتمال یہ ہے کہ ان کو بنا دیا جائے جو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں اور خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ جب خبر بنائیں گے تو اس صورت میں یہ ہے کہ ان کا جو مبتدا ہے وہ 2 طرح کا نکال سکتے ہیں، یعنی احدھا بھی نکال سکتے ہیں اور 3 طرح کا نکال سکتے ہیں، احدھا بعضھا اور ہیا۔ تو اب جو ہے جو یہ ہے احدھا ثانیہ یا بعض یہ کب نکالتے ہیں؟ اس وقت نکالتے ہیں احدھا ثانیہ وغیرہ، یعنی اس میں عدد کی صورت میں مبتدا اس صورت میں نکالتے ہیں کہ جب پیچھے جو ہے جو اجمالی جتنی تھی اتنی آگے جو ہے یہ بیان کر دی جائے، تو اس صورت میں یہ جو ہے یہ احدھا ثانیہ نکالے، کیونکہ پیچھے 6 تھا آگے 6 حروف بیان ہوا اس لیے یہاں پر احدھا ثانیہ وغیرہ نکال سکتے۔ اور بعض وقت کب نکالتے ہیں؟ اس وقت جب اجمالی چیز جو ہے یہ جتنی ہو اس کے بعد کچھ ذکر کر دی جائے تو اس وقت بعض ہوا نکالتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے ہیا بھی نکال سکتے ہیں، اس صورت میں یہ بن جائے گی خبر اور یہ مبتدا بن جائیں گے۔ اور ایک اور بھی احتمال ہے کہ ان کو بنا دیا جائے مبتدا اور خبر ان کے پیچھے بنا دے معذوف نکال دی جائے منہات، یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ تو جو ہے یہ یہاں پر مبدل من و بدل والی کر لیتے ہیں، تو یعنی یہ ستۃ حروف یہ مبدل من بن جائے گا اور آگے یہ سارا تفصیل جتنی یہ بدل مل کر یہ خبر مبتدا خبر میں جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ ہما للتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیاتی، اور اس کے بعد جو یہ جملہ ہے کہ وہما للتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیاتی، تو یہ جو واو آ رہی اس کے اندر بھی کئی احتمالات ہیں، یعنی واو کون سی ہے؟ تو یہ واو استنافی بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں یہ نیا جملہ ہوگا، اور یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں اس کا پیچھے عطف ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا یہ ہے کہ یہ اعتراضی بھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے انا و انا جو آ رہا ہے یہ مبتدا بن جائیں گے، اور ان کی خبر جو آ رہی ہے مثل انا زیدن قائما جو آ رہی ہے ان کی خبر بن جائے گا، کیونکہ یہ جملہ اعتراض جملہ اسمیہ اس کے 2 جزوں کے درمیان یہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ زیادہ بھی کہ یعنی اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، کہ یعنی بعض لوگوں نے اس کو زیادہ بھی بنایا ہے
تو کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ اس صورت میں یہ ہے کہ ہما جو ہے یہ انا و انا یہ مبتدا اول بن جائے گا اور یہ آگے یہ اس کے ثانی بن جائے گا، یعنی مبتدا یہ ثانی بن جائے گا۔ تو ہم جو ہے یہ استنافیہ والی کر لیتے ہیں کہ واو جو ہے یہ استنافیہ ہے، ہما جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اور اس کے بعد جار مجرور معرف کا جار مجرورات وہ بنتے ہیں مبتدا خبر و ترکیب ہوتی ہے۔ ہما جو ہے یہ مبتدا، آگے لام جار تحقیقی جو ہے یہ مضاف ہے، آگے مضمون الجملۃ الاسم جملہ مضمون یہ مضاف الجملاتی یہ موصوف الاسمیت اسم منصوب اسم یا ضمیر اس کا نائب، یہ مل کا صفت موصوف مل کا مضمون کا جو ہے یہ مضاف مل کر جو ہے تحقیق کا مضاف مل کا جار مجرور مل کا یہ بن جائے گا ثابتتان کے، ثابتتان بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتان بھی نکال سکتے ہیں۔ جب ثابتتان اس وقت نکالیں گے جب ہما ضمیر کا مرجع جو ہے انا و انا کو جو ہے یہ مؤنث سمجھے، کیونکہ یہ حروف ہیں تو حروف جو مؤنث کے حکم میں بھی ہوتے ہیں، یعنی جو حروف مبانی ہوتے ہیں یا حروف معانی ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے وہ ان کا ضمیر کا جو مرجع وہ بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر جب مؤنث لیں گے تو اس وقت ثابتتان نکالیں گے، اگر مذکر لیں تو پھر ثابتان بھی نکال سکتے ہیں، یہ بن جائے خبر مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی کہنا چاہا تحقیق کا آ رہا ہے آگے مضمون جملہ الاسمیہ یہ آخر میں، یعنی آخر میں معرفہ اس سے پہلے جتنی بھی نکرا وہاں پر مضاف آخر میں جملہ تھی یہ معرفہ تھا تو اس سے پہلے تحقیق مضمون، اس لیے ان کو مضاف الیہ والی ان کی ترکیب کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مثل ان زیدن قائم ای حققت قیام زید و بلغنی ان زیدن منطلق ای بلغنی ثبوت انطلاق زید۔ تو یہاں پر مثلوں کے اندر بھی دو احتمال ہیں کہ ان کو پیچھے جو ہے یعنی یہ مفعول بھی بن سکتا ہے، یعنی آنی کا اس مثلہ بنے گا، اور یہ خبر بھی بن سکتا ہے، پیچھے مبتدا محذوف ہے مثال ہما نکال سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ خبر بن سکتا ہے اس کا مبتدا محذوف نہ نکالے، یعنی انا ونا، جیسا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ واو جو آ رہی ہے ہما کے ساتھ جو واو ہے یہ اعتراضی علیہ۔ تو ہم دوسری کر لیتے ہیں کہ جو عام طور پر کرتے ہیں کہ مثلو جو ہے یہ مضاف ہے، ان زیدن قائم یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے یہ مبدل من ہو یا معطوف علیہ، آگے آئی حرف تفسیر حقق تو قیام زیدن یہ معطوف علیہ یہ بن جائے گا، جو مراد لفظ ہو کر بدل بن جائے گا یا مبین بن جائے گا، اب یہ مل کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، آگے واو عاطفہ ہے تو بلغنی، کیونکہ یہاں پر دو دینا انا و انا کی مثال دینا مقصود ہے تو اس لیے یہاں پر پہلے انا کی ہے اور اس کے بعد پھر انا ہے، تو اس لیے یہاں پر ان کو معطوف علیہ بنا دیا جائے گا، واو عاطفہ بلغنی ان زیدن متعلق یہ مراد لفظ ہو کر اس کو معطوف علیہ بنا سکتے ہیں اور مبدل منو بنا سکتے ہیں، آگے یہ تفسیر ہے بلغنی ثبوت و انطلاق زیدن یہ اس کو مراد لفظ ہو کر بدل بنا سکتے ہو مبین مل کر جو ہے یہ بن جائے گا، پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مثلو کا بن جائے گا یہ مضاف علیہ، اب یہ مل کر یہ خبر بن جائے گا مثال ہما کی، تو اب یہ مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد الگ ان حرف مشبہ بالفعل زید اس کا اسم قائبان یہ شبہ خبر مبتدا خبر مل یہ اسم خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد حقق تو قیام زید حقق تو یہ فعل ہے، اس میں تاز میں اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل جو ہے ضمیر بارز کی صورت میں ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، تو یہ تاز میں اس کا فاعل بن جائے گا۔ قیام زید جو آ رہا ہے یہ مدام کا مفعول بھی مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بالغنی ان زید منطلق جو آ رہا ہے بالغ فعل ہے نون وقایا یا متکلم ضمیر مفعول بھی، اس کے بعد انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل اس حوالے سے کیا تھا یہ گزر گیا تھا، ماں انا جو ہوتے ہیں ان کو موصول حرفی بھی کہہ سکتے ہیں، انا حرف مشبہ بالفعل جو ہے یہ موصول حرفی سعیدن اس کا بن جائے گا، اس سے منطلق یہ شبہ جملہ اسم خبر مل کر جو ہے یہ صلہ، تو موصول حرفی کا تو موصول صلہ مل کر یہ مفرد کی طویل میں اس کو کہہ سکتے ہیں، مصدر کی طویل میں کر کے بھی اس کو پیچھے بنا دیا جائے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ای حرف تفسیر بلغنی ثبوت انطلاق زید جو آ رہا ہے بالغ فعل ہے نون وقایا یا ضمیر متکلم ثبوت یہ مضاف انطلاق یہ مضاف زید یہ مضاف علیہ، تو یہ مال مضاف علیہ میں انطلاق بن جائے گا اور زید یہ مضاف علیہ، تو یہ مل کر پیچھے بالا کے بن جائے گا فاعل بن جائے گا اور یہ مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے۔ یہاں بھی کہتا چل رہا ہے کہ آخر میں معرفہ اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں تو وہ بن جاتے ہیں یعنی وہ وہاں پر مضاف علیہ و ترکیب ہوتی ہے، یہاں پر زید یہ معرفہ اس سے پہلے دو نکرہ آ رہے تھے ان کو مضاف علیہ اس لیے بنایا۔ اور اس کے بعد جو ہے وکأن وہی للتشبیہ، تو یہاں پر کنا کے اندر جو ہے یہ احتمالات وہیں یہ واو جو ہے اس کو زیادہ اور یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس وقت اس کا پیچھے کنا کا پیچھے حروف پر عطف ہو جائے گا، اور یہ واو استنافیہ بھی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں یہ عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں اس کا پیچھے اور یہ واو جو ہے یہ استنافیہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں یہ نیا جملہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کانا جو ہے یہ اس کا پیچھے والی ترکیب کے حساب سے یہ بن جائے گا مطلب پیچھے ترکیب، اور اس کے بعد یہ آگے نہیں کریں تو یہ بھی ہو سکتی کانا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ مبتدا اول واو زیادہ ہیا جو ہے یہ مبتدا ثانی بن جائے گا، تشبیہ ہی یہ بن جائے گا، اور یہ بھی ترکیب یہ خبر مبتدا خبر اب اس کی خبر بن جائے گا یہ جملہ اسمیہ۔ اور دوسرا یہ الگ بھی کر سکتے ہیں
کہ ان کانا کے پیچھے والا تعلق بنا دے. واو جو ہے آگے آ رہی ہے استنافے بھی ہو سکتی ہے اور عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور بھی اس کے اندر کوئی جو ہے یہ احتمالات ہو سکتے ہیں. تو یہ جو مبتدا للتشبیہ یہ الگ جملہ پھر بن جائے گا. تو یہ جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد نا وہ کانا زیدن اسد، تو پہلی جو ترکیب ہے کہ اس کو بنا دیا جائے گا جو ہے مثال ہو. تو اس کی یہ بن جائے مثال ہو بھی نکال سکتے ہیں، مثال ہا بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ پیچھے کانا جو آ رہا ہے تو اس کی ہے تو یہ حرف ہے تو دونوں طرح نکال، مثال ہو بھی نکال مثال ہا بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ بن جائے گا مبتدا خبر مل گئی. یہ نا وہ جو مضاف کانا زیدن اسد یہ مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ اب یہ مل کر جو ہے مبتدا اور خبر اس کی مثال ہو. تو اب جو ہے دوسری کر لیتے ہیں کانا یہ حرف مشبہ بالفعل زید اس کا اسم اسد جو آ رہا ہے اس کی بن جائے گا خبر. تو اب یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب اور ترجمہ ہے. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ نو جو ہے یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ. ثانی جو ہے یہ تقدیراً منصوب، یہ تقدیراً مرفوع ہے تابعیت کی بنا پر. اگر حروف جو ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا. مشبہات یہ مرفوع ہے جو تابعیت کی بنا پر. فعل جو ہے مجرور ہے جار کی وجہ سے. ہیا جو ہے یہ محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. تدخلو یہ المبتدا والخبر یہ سارا جملہ جو ہے یہ محل رفع میں کی بنا پر. تدخلو کے اندر ہیا ضمیر یہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر. اب مبتدا یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے، والخبر یہ مجرور ہے تابعیت کی وجہ سے. تنصب کے جو ہے یہ آر ہے تو یہ محل نصب میں بھی ہو سکتا ہے پورا جملہ اور محل رفع میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر جو ہیا ضمیر ہے یہ جو ہے یہ فاعل ہونے کی بنا پر یہ یعنی یہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر. مبتدا یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر. آگے ترفعو کے اندر جو آ رہی ہے ضمیر تو یہ جو ضمیر ہے یہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر. خبر جو ہے یہ مفعول بھی ہونے کی بنا پر منصوب ہے. ہیا جو ہے یہ محل رفع میں ہے فاعل ہیا جو ہے یہ محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. ستاتو جو ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر. حروف یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. انا اور انا جو آ رہا ہے تو بدل والی ترکیب کے مطابق جو یعنی آگے جتنے بھی ہیں تو یہ اس ستاتو سے بنائے تو پھر یہ محلن مرفوع ہوں گے. اگر حروف ان سے بنائے تو پھر یہ محلن مجرور ہوں گے. اگر ان کو آنی کا بنائیں گے اس وقت یہ محلن جو ہے یہ مجرور ہوں گے. کہ محلن جو ہے یہ منصوب کیونکہ جن کو مراد لیا جاتا ہے ذہن زیادہ کے اندر یہ ہے کہ یا تو وہ تقدیراً ہوں گے ان کا اعراب ہوتا ہے یا یہ ہے کہ ان کا جو اعراب یہ محلی ہوتا ہے. تو یعنی یہ تقدیراً یا تو ہوں گے یہ منصوب ہوں گے یا یہ ہے کہ یہ محلن منصوب ہوں گے. اور خبر والی ترکیب کے حساب سے تو اس وقت یہ محلن مرفوع ہوں گے. اور اس کے بعد ہما جو ہے یہ محل رفع میں ہے فاعل ہونے اور وہ جو مبتدا ہونے کی بنا پر. لا آگے تحقیق یہ مجرور جار کے مضمون جو ہے یہ مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. الجملۃ یہ مجرور مضاف الیہ ہونے کے بعد. اسمیت یہ مجرور تابعیت کی بنا پر. آگے مثل جو آ رہا ہے یہ محل رفع میں فاعل یہ محل رفع میں خبر ہونے کی بنا پر. اور اس کے بعد ہے انا زیدن قائم جو ہے یعنی پہلی ترکیب کے مطابق دیکھیں تو یہ بن جائے گا جو ہے یہ محلن مجرور ہے یا تقدیراً مجرور ہے تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. آگے ہے حقق تو قیام زیدن یہ بھی پورا جملہ جو ہے یہ بن جائے گا تابعیت کی بنا پر ہے تو یعنی تابعیت کی بنا پر یہ بن جائے گا مجرور. آگے بلغنی ان زیدن منطلق یہ بھی تابعیت کی بنا پر مجرور ہے. بلغنی ثبوت انطلاق زیدن یہ بھی تابعیت کی بنا پر. اور اس کے بعد الگ الگ جملے اس حساب سے ان کا وجہ آپ دیکھ لیتے ہیں. زیدن یہ منصوب ہے فاعل اور دوسرا اسم ہونے کی بنا. قائم یہ خبر ہے تو یہ خبر جو آ رہی ہے یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع. اس کے اندر جو اس کا فاعل ہے وہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر. حقق تو کے ساتھ تازمیر جو آ رہی ہے محل رفع میں فاعل ہونے. قیامہ جو ہے یہ مفعول بھی ہونے کی بنا منصوب. زیدن یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو آگے یا ضمیر جو ہے بالغہ کے ساتھ جو یا ضمیر ہے یہ محل نصب میں ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر. اگر نہ زید منطلق یہ پورا جملہ محل رفع میں ہے فاعل ہونے کی بنا پر. تو الگ الگ کے وجوہ آپ دیکھ لیتے. زیدن یہ انا کے اسم ہونے کی بنا پر منصوب منطلق یہ مرفوع ہے. انا کی خبر ہونے کے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر. بالغانی ثبوت انطلاق کی تو اس کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ محل نصب میں ہے مفعول بھی ہونے کی بنا. ثبوت یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی بنا پر. انطلاق یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی. زیدن یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور کانا اس کا پیچھے گزر گیا ہے کہ پیچھے اس کا عطف کرے اس حساب سے اسی طرح یہ ہو جائے جو انا اور انا کے اندر احتمالات ہیں اعراب وجوہ اعراب کے حوالے سے. اور اس کے بعد ہیا جو ہے یہ محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی بنا پر. للتشبیہ یہ مجرور جار کی وجہ سے. نا وہ جو آ رہے یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. تو کانا زیدن اسد جو ہے یہ اگر پہلی ترکیب حساب سے دیکھیں یہ مراد لفظ والی تو اس حساب سے یہ تقدیراً مجرور ہوگا یا محلن مجرور ہوگا. کانا زیدن ازیدن یہ مجرور ہے یہ زیدن یہ منصوب ہے. کانا کا اسم ہونے کے. اسد یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر.
اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ دوسری نوع حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہے، اور وہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور وہ 6 حروف ہے، یعنی انا، انا جو ہے یہ اسی طرح آگے جتنے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ دونوں یعنی انا اور انا جو ہے یہ مضمون جملہ اسمیہ کی تحقیق کے لیے ہیں۔ آگے ہے کہ ان دونوں کی مثال انا زیدن قائم یعنی حققت قیام زیدن، اور بلغنی انا زیدن منطلق یعنی بلغنی ثبوت انطلاق زیدن کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد الگ الگ والی جو ترکیب ہے معنی والی اسی ساتھ بے شک کہ زید کھڑا ہے، یعنی اس کے بعد آ رہا ہے کہ میں نے تحقیق کی زید کے قیام کی، اور اس کے بعد مجھے خبر ملی کہ بے شک کہ زید چلنے والا ہے، اور اس کے بعد مجھے خبر ملی کہ مجھے خبر ملی کہ زید کے چلنے کے ثبوت کی، اور اس کے بعد وہی للتشبیہ اور کأنہ جو ہے یہ تشبیہ کے لیے، اور اس کے بعد ہے اس کی مثال ہے کأنہ زید اسد ان کی مثل ہے، اور معنی والی یہ بنے گی کہ زید گویا کہ زید شیر ہے۔ یہ ضروری مسائل ہیں۔ تو یہاں پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کو جو ہے یہ حروف جارہ پر مقدم کرنا یہ اولیٰ ہے، اس لیے کیونکہ ان کو جو ہے یہ جو اسم کو جو حروف جارہ ہوتا ہے یہ اسم کو جار دیتے ہیں، اور یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ اسم اور خبر کو جو ہے یہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، تو لہٰذا جو منصوب اور مرفوع ہوتا ہے یہ مجرور پر مقدم ہوتا ہے، تو اس لیے اولیٰ یہ تھا کہ حروف مشبہ بالفعل کو حروف جارہ پر مقدم کرتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حروف جارہ کا جو عمل ہے یہ عمل اصلی ہے، اور جو حروف مشبہ بالفعل ہے ان کا عمل اصلی نہیں بلکہ یہ فرعی اور غیر اصلی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ان کو فعل کے ساتھ جو ہے یہ مشابہت ہے، اور لہٰذا جو اصلی ہوتا ہے اس کو جو غیر اصلی اس پر مقدم کرنا اولیٰ ہوتا ہے، اس لیے حروف جارہ کو جو حروف مشبہ بالفعل پر مقدم کیا۔ اور اس کے بعد ان حروف مشبہ بالفعل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ ان کو فعل کے ساتھ لفظاً و معنی مشابہت ہے۔ لفظاً مشابہت جو ہے وہ یہ ہے کہ ثلاثی میں رباعی میں جس طرح ثلاثی رباعی اور ادغام میں، یعنی جس طرح فعل جو ثلاثی رباعی اور اس کے اندر ادغام ہوتا ہے اسی طرح اس کے اندر بھی ہے۔ اس طرح کاف خطاب کے لائق ہونے میں جس طرح اس کے جو ہے کاف خطاب لائق ہوتا ہے اس طرح اس کے میں بھی کتاب جو کاف خطاب یہ لائق ہوتا ہے، اس طرح انہوں نے وقایا ہے ان کے آخر میں، جیسا کہ انا کا اننی، اور ان کا جو ہے دو اسموں پر داخل ہونا میں، اور اسی طرح ان کا جو ہے یہ مبنی الفتح ہونے میں۔ اور معنی جو مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ان کا معنی جو افعال والا معنی جیسا انا اور انا کا جو معنی ہے یہ حققت ہے، اور آگے جو ہے کانا کا معنی شبہت ہے، اور لکنہ کا معنی استدرکت ہے، تو اس کے بعد لیتا کا معنی تمنیت ہے، اور لعل کا معنی جو یہ ترجیت ہے۔ اور ان حروف مشبہ بالفعل کے علاوہ ان کے علاوہ جو ہے یعنی اس نام کے علاوہ اور بھی کچھ نام ہیں کہ ان کو حروف نواصب کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے جو پہلا والا عمل ہوتا ہے، تو یعنی ان دونوں کے اندر جو رفع آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو یہ باطل کر دیتے ہیں، اور یعنی ان کو جو ہے یہ جو ہے یہ جو ان کے لیے یہ ناسخ بن جاتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے حروف دواخل جو ہے یہ حروف دواخل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور ان کو حروف معانی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ان پر معانی پر جو ہے یہ دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کا جو عمل ہے کہ نصب اور رفع والا جو ان کا عمل ہے، تو ان کو یہ عمل جو عطا دیا گیا ہے یہ فعل متعدی کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے ہے، خاص طور پر جب یہ دو اسم پر داخل ہوں۔ اور جو فعل ہے اس کے دو عمل ہوتے ہیں کہ اصلی اور فرعی۔ اصلی یہ ہوتا ہے اس کا فعل کا عمل کہ وہ پہلے جز کو رفع دے اور جو دوسرا جز ہے تو اس کو دے یہ نصب، اور فرعی جو ہوتا ہے وہ اس کا عکس ہوتا ہے، یعنی پہلے جز کو وہ نصب دے اور دوسرے جز کو رفع دے۔ تو یہاں پر ان حروف کا جو عمل ہے یہ فرعی ہے کیونکہ یہ عمل کے اندر جو ہے یہ فرع ہے، اور جو ہے ان حروف کا خبر کو رفع دینا یہ بصریوں کے نزدیک ہے، لیکن جو کوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہے عامل معنوی کی وجہ سے، اور وہ ابتدا ہے نہ کہ یہ حروف ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو حروف مشبہ یعنی حروف تو جمع کثرت ہے، تو جمع کثرت کا جو ہے یہ دال سے یعنی اوپر اوپر اطلاق ہوتا ہے، تو یہاں پہ حروف یہ جمع کثرت ہے تو ان کو جو یعنی حروف جو یہ کہ جمع قلت ہے تو جمع قلت کا نو پر اطلاق ہوتا ہے اس سے نیچے نیچے، اور حروف جو جمع کثرت ہے یہاں پر حروف جو جمع کثرت کیوں لایا گیا؟ تو یہ سوال ہوتا ہے کیونکہ حروف تو 6 ہیں لیکن جو حرف یعنی حروف جمع یہ جمع کثرت ان 6 اس سے تو یہ جاتا ہے اس بات کی طرف
5 کہ یہ 6 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو حروف لایا گیا نا، تو یہاں پر حروف لانے کی جو وجہ ہے یہ پیچھے اسلوب کی وجہ سے، کیونکہ پیچھے اسلوب چل رہا تھا حروف جارہ کے بارے میں۔ تو اگر یہاں پر حرف جو یا یہ لے آتے، یعنی حرف لے آتے، حروف نہ لاتے، تو پھر وہ پیچھے جو اسلوب تھا نا، تو یہ ویسے بھی جو ہے یہ بلاغت کے اندر ہے، یعنی علم بدیع کے محسنات معانیہ کے ساتھ ان کو مشاکلت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے پھر وہ اسی اسلوب کے چینج نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر حروف لائے گئے۔ اور دوسرا یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ ایک کو دوسری جگہ ادھار لے لیا جاتا ہے، جیسا ثلاثۃ قروء۔ اور جو انا اور انا جو ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ مضمون جملہ کے ثبوت کا فائدہ دیتے ہیں، مگر ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو انا ہوتا ہے وہ نسبت تامہ کو مؤکد کر دیتا ہے، اور جو انا ہے وہ نسبت ناقصہ کو جو ہے یہ مؤکد کر دیتا ہے۔ یعنی ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو انا ہوتا ہے یہ جملے کے معنی کو بدل دیتا ہے، اور جو انا ہے یہ جملے کے معنی کو نہیں بدلتا۔ تو اسی وجہ سے جو انا ہے یہ مفرد کے مقام میں استعمال کیا جاتا ہے، اور جو انا ہے یہ جملے کے مقام میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جہاں جو ہے یہ مفرد اور جو ہے یہ جہاں ایسا مقام ہو کہ جس میں مفرد اور جملہ دونوں درست ہو، تو وہاں پر یہ دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور جو ہے یہ آگے ہے مضمون جملہ، یہ ایک اصطلاح ہے۔ تو مضمون جملہ کسے کہتے ہیں؟ مضمون جملہ ہوتا ہے کہ مسند کے مصدر کو مسند لے کی طرف مضاف کر دینا۔ تو یہ مطلب اب وہ جو مسند لے ہے وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مسند ہے تو یہ مشتق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب مشتق کی مثال جو ہے انا زیدن قائم، تو یہاں پر اس کا جو مضمون جملہ ہے وہ قیام زید، جس طرح عبارت کے اندر بتایا بھی ہوا ہے کہ یعنی انا کا انہوں نے حقق تو نکالا ہوا ہے، آگے زیدن قائم جو ہے اس کا مضمون جملہ قیام زیدن نکالا۔ اس طرح بالاغنی انا زید متعلق ان کا جو مضمون جملہ انہوں نے انطلاق زیدن اور ثبوت جو ہے یہ انا کے جو ہے اس کی وجہ سے نکالا ہوا ہے۔ تو یہ مشتق ہے۔ تو اب یہ مشتق جو ہے یہ مقدر بھی ہو سکتا ہے اور مذکور بھی ہو سکتا ہے۔ مذکور کی یہ مثال مقدر کی جیسے انا زیدن فی الدار، اب اس کا مضمون جملہ کیسے نکالیں گے؟ انا زیدن فی الدار کا، تو اس کا یہ نکلے گا استقرار زیدن فی الدار، اس کا نکلے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو مسند ہے یہ مشتق بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے یہ جامد بھی ہو سکتا ہے۔ جامد کی صورت میں اس کا جو کیسے تو مصدر بنائیں گے، یعنی جو مسند ہے اس کو کیسے مصدر کی طرف لائیں گے، تو اس کے آخر میں جو ہے یہ جو ہے یا نسبتی اور تائے مصدریہ لگا دیں گے، تو اس صورت میں یہ بن جائے گا۔ اب اس کی مثال جو ہے جیسا انا زیدن اسد، اس کا جو ہے مضمون جملہ بنے گا اسدیۃ زیدن، یا یہ ہے کہ کون کے ساتھ اس کو مقدر کر لیا جائے، تو یہ بھی درست ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے کہ ثانی یہ سیگا کون سا سیگا؟ واحد مذکر گردان، اس میں فاعل ثلاثی مجرد ہے اور ناقص یائی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب، اصل میں تھا ثانی جو، تو یہاں پر دمہ ثقیل تھا، تو جب ثقیل تھا تو اس کو گرایا پھر اجتماع ساکنین، یعنی یا بھی ہو گیا اور نون بھی، تو پھر جو ہے وہ یا جو تھا اس کو گرا دیا تو یہ ثانی ہو گیا، لیکن یا جو یہ آ رہی ہے کیونکہ یہ الف لام کی وجہ سے جو یا گری تھی وہ واپس آ گئی۔ اور اس کے بعد المشبہ، تو المشبہ کون سا سیگا؟ سیگا واحد مؤنث گردان، اسم مفعول ہے ثلاثے، اور صحیح اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد تدخل، تدخل کون سا سیگا؟ سیگا واحد مؤنث غائب گردان، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر۔ اور اس کے بعد تنصیب کون سا سیگا؟ سیگا واحد مؤنث غائب گردان، فعل مضارع مثبت معروف ہے ثلاثی مجرد ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر سے بھی ہو سکتا ہے، ضرب یہ دو بابوں سے آتا ہے۔ اس کے بعد ترفع جو ہے یہ بھی وہیں سیگا ہے اور گردان بھی وہیں ہے، اور جو ہے ہفت اقسام میں بھی وہی ہے، لیکن جو ہے اس کا باب وہ فاتح یفتح ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تحقیق کون سا سیگا؟ سیگا واحد جو ہے یہ اس میں یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، تو یہ سیگا واحد ہے، تو یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور یہ مضاف ثلاثی۔ اور اس کے بعد مضمون کون سا سیگا؟ سیگا واحد مذکر گردان، اسم مفعول ہے ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ سمی یسمع۔ اور اس کے بعد جو ہے قائم کون سا سیگا ہے؟
کہ سیغہ واحد مذکر گردان اس میں فاعل ثلاثی مجرد ہے اور اجوف واوی اسباب جو ہے یہ ناصب یعنی اصل میں تھا قاوی من، تو یہاں پر عین کلمے کے اندر جب واو یا آ جائے تو ماضی کے اندر تعلیل بھی ہو چکی ہو تو اس وقت پھر اس کو حمزہ سے بدل دیتے، کیونکہ اس کی ماضی کام ہے تو اس کے اندر تعلیل ہو چکی ہے، یعنی اصل میں تو قوامہ تھا تو یہ کام بن گیا، تو اس لیے یہاں پر حمزہ کو جو یہاں پر واو تو اس کو حمزہ سے بدلا تو یہ قائم ہو گیا۔ اور اس کے بعد حققت، تو حققت کون سا سیغہ واحد متکلم گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے ثلاثی مزید فی جو ہے یہ مضاف ثلاثی اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور یہ جو بالا کا یہ سیغہ کون سا سیغہ واحد مذکر گردان ہے جو ہے یہ گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ناصب ینصر۔ اس کے بعد متعلق یہ کون سیغہ واحد ہے مذکر گردان ہے، اس میں فاعل ہے ثلاثی مجرد ہے اور ثلاثی مزید فی جو ہے صحیح اسباب انفعال ہے، اور اس کے بعد بالا کا وہی سیغہ ہے۔ اس کے بعد ثبوت جو آ رہا ہے یہ مصدر ہے تو یہ صحیح سے ہے مصدر ہے اور ثلاثی مجرد ہے مصدر ہے ناصب ینصر۔ اس کے بعد انطلاق یہ اب انفعال کا مصدر صحیح ہے اور جو ہے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سیغہ تشبیہ، تو تشبیہ کون سا سیغہ واحد ہے جو ہے یہ اس میں مصدر ہے ثلاثی مزید فی ہے صحیح اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔